हजरत मौलाना कारी किफायतुल्लाह साहब उन्होंने बयान कोई ज़बान खामोश रहे बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تموتون وفيما تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیو، اجدی تقریب جامع امتیاز صاحب مرحوم و مغفور دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے منعقد کی دی گئی ہے۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی محترم مکرم جامع امتیاز صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعا کرنے ہیں کہ رب لم یزل انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماویں تے مالک کو یہ دعا ہے کہ اللہ ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے، ہونتے نہیں، کچھ عرصہ پہلے لوگوں دے اندر ایک اچھی عادت ہو گئی ہے کہ جیڑے ویلے ایک مومن مسلمان کہہ دوسرے کو ملے ہاں وہ یہ دعا دینا ہے کہ اللہ شالا تیرا خاتمہ ایمان تے کرے، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے۔ ہر بندہ ولا دوجھے کو آدھا یارا رب تیرے نال بھی چنگیاں کرے، شالا خاتمہ ایمان تے ہوئی، خاتمہ ایمان تے ہوں بندے دا ہوں دے جن دے دنیا دے اعمال اچھے ہو۔ اگر دنیا دے اعمال اچھے ہیں اللہ ضرور خاتمہ اچھا کریں دے، ایمان تے کریں دے۔ جو میرے آقا نے ایک دعا سکھائیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حالانکہ اے وہ دعا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تور دی پہاڑی تے گئے ہن تے آپ دے جڑے پچھلے لوگ ہن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کی تھی آئی کہ اے اللہ دے نبی وَاكْتُبْ لَنَا
فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دے نبی اللہ کو ویندے پہوے سارے واسطے دعا کرائے کہ اللہ ساکوں دنیا دیاں بھی چنگائیاں عطا فرماوے تے آخرت دیاں بھی بھلائیاں عطا فرماوے. جرن کلیم اللہ نے اللہ دے کول اے دعا کی تھی نبی ہن. اللہ پاک نے فرمایا سنو میرے پیغمبر میرے ہاں طریقہ اے ہے کہ میں جڑا دنیا تے چنگائی کرے سی او دا بدلہ اتھائی دے سا. رہی آخرت دی بات فرمایا آخرت دیاں اے بھلائیاں ایمیں توارے واسطے نہیں ہیں نہ ہی تواری امت واسطے ہیں. اللہ کیوں مالک لم یزل نے فرمایا اے میرے کلیم اے جڑیاں آخرت دیاں بھلائیاں ہیں اے میں مقدر کر چھوڑیاں امت محمدیہ واسطے. قرآن دی آیت ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّي. فرمایا جڑے میرے رسول امی تشریف گھن آسن انہاں دی جڑی امت آسی اے دوہیں جہانہ دیاں بھلائیاں تا میں انہاں واسطے مقدر کیتیاں انہاں واسطے لکھ چھوڑیاں. تو ہری امت دی بات فرمایا قال عذابی اصیب بها من اشاء. فرمایا جڑا دنیا تے کوئی برائی کرے سی کوئی غلط کاری کرے سی فرمایا میرا عذاب دنیا تے پہنچ سی. تو سن دے بے علماء کول سابقہ امتا رات کو گناہ کرے دے ہم صبح بھولوں تے باندر دیاں شکلاں بڑے پہ ہونے ہیں. جڑا بندہ گناہ کرے دا ہے رات کو صبح دروازے تے لکھیا کھڑا ہوندائی بھی رات ہی نے جوری کی تیے رات ہی نے جاری کی تیے رات اس نے زنا کی تے رات اس نے بدکاری کی تیے. پھر اس دے بدلے دنیا دے اتے ایسے ایسے عذابات انہاں دے اتے آئیں کہ الامان والحفیظ. لیکن تمہارے واسطے میرے واسطے بلکہ پوری امت محمدیہ واسطے اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر نے اس خوشخبری سنائی ہے کہ اے لوگو اجر تساں جمے نہ ہوئے پیدا نہ ہوئے تھے دنیا تے آئے نہ ہوئے اللہ نے دنیا دیاں بھلائیاں بھی توڑے مقدر کر چھوڑیاں تے آخرت دیاں بھلائیاں بھی توڑے کھاتے لکھ چھوڑیاں. لیکن اسا آخرت دوبارے سوچے آئے فکر نہیں کیتا کدائیں. حالانکہ فکر دی دنیا ہے گھر وچ بیٹھے ہیں گھر بار دی فکر ہے ڈیرے تے بیٹھے ہیں کاشتکاری دی فکر ہے ہوٹلاں تے بیٹھے ہیں یار گڈیاں گئیاں ودیاں کراچی حیدرآباد پشاور پتہ نہیں کیا برسی صحیح حسن نہ حسن ڈرائیور کیا پہ کریں دے حسن یہ فکر کریں دے بیٹھوں دے کوئی نا اللہ ہوتے جا یارا کریں دے نا. ہر بندہ تاجر اپنے دکان دی فکری چھے زمیندار اپنی زراعت دی فکری چھے گھر بندہ بیٹھے چولہے تے بیگم نال یہ مشاورت تے فکر ہون دیئے بچے جوان ہو گئے کے بنسی ڈگریاں حاصل کی تھی کھڑن نوکری نہیں مل دی پتہ نہیں کیا بنسی مہنگائی ہو گئی ہے کھاد نہیں مل رہی پتہ نہیں کیا بنسی یہ فکر ہے نہیں ہے بولو نا یہ فکر کریں دے بیٹھے رہنے ہیں کہیں بہ کے یہ فکر بھی کیتی ہے
اعمال ہو نہیں سکے، زندگی گزر گئی ہے لہو و لعب دے اندر، پتہ نہیں قبر وچ کیا بن سی، پتہ نہیں حشر وچ کیا بن سی۔ یہ فکر تک نہیں نہیں کیتی، یہ فکر کدے نہیں سوچی۔ قیامت آمنی ہے، روز محشر قائم ہونے، یہ زندگی 50 سال دیے، 60 دیے، 65 دیے، 70 دیے، قیامت دی ہکا نہار 50,000 سال دیے۔ دیکھو قرآن یوم الدین بھی آکھے، یوم الفصل بھی آکھے، یوم التغابن بھی آکھے، یوم الساعہ بھی آکھے۔ ہر بندہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے، نماز دے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک کائنات جھنجھوڑ کے آدم، اے میرا بندہ میں رحمان بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، میں کریم بھی ہاں، اور ابو فرمایا مالک یوم الدین، میں دن قیامت دا بھی مالک ہاں۔ اللہ تو تے ساری کائنات دا مالک ہے، سارے دن دا تو مالک ہے، رات دا تو مالک ہے۔ میرا اللہ کہ جتنا عرصہ گزرے، صدیاں گزرے، سال گزرے، مہینے گزرے، انہاں دا تو ہی مالک ہے، لیکن خاص طور تے اتھاں آکھے کہ مالک یوم الدین، اس دہاڑے دا تو مالک۔ اللہ پاک فرمیدن اس دنیا دے ہوتے چھوٹے چھوٹے ملکیں، چھوٹے چھوٹے ملکیں، کوئی ملکاں دا مالک، کوئی ملکاں دا مالک۔ ملکاں تو مراد جناب اے جامع دا علاقہ ہے، اے کھوکھرا دا علاقہ ہے، اے مہرہ دا علاقہ ہے، اے صاحبزادیاں دا علاقہ ہے، اے خانہ بلوچاں دا علاقہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس دہاڑ دے اندر سب بادشاہ بھی حسین ہے، شہنشاہ بھی حسین ہے، بڑے بڑے صدر بھی حسین ہے، وزرائے اعظم بھی حسین ہے، کئی سکندر بھی حسین ہے، کئی فرعون تے نمرود جیسے بھی حسین ہے۔ مالک کائنات سب کو موت لے کے آواز رسی، لمن الملک اليوم۔ اج کیدی حکومت ہے، کیدی بادشاہت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خانو جامو ملکو چودھریو وڈیریو سردارو کچھ بھی ہو، قرآن پاک دے اندر آنے اللہ تبارک و تعالی ترائے مرتبہ آواز لے سن، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ اج کس دی حکومت، اج کس دی بادشاہت، جڑے آدھے اللہ انا ربکم الاعلی، اسا بڑے خدا ہے، جڑے آدھے اللہ حکومت ساری ہے، علاقہ سارا ہے، بادشاہت ساری ہے، اتھا کوئی نہ بولے سی، کوئی نہ جناب نے سی، جو قیدہ ملک بھی ہوئے تا، قیدی ملکیت بھی ہوئے تا، قیدی حکومت بھی ہوئے تا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی الٹ پلٹ دے سن، الٹ پلٹ دے سن، ہر چیز ختم ہوئے سی۔
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. سمجھ آ رہی ہے؟ غور نہیں کریں گے. آج مولوی سے بڑا وقت پائے، بڑا ٹائم پائے، بڑا ویلا پائے، حالت شباب، حالت جوانی، حالت جناب والا تنو مند ہے، حالت صحت مند ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان جڑا آئینہ دیکھ کے، شیشہ دیکھ کے آدھا کھڑے میں بڑا صحت مند ہے، میرا شباب، میری جوانی. او بھائیا ویکھتے صحیح، یہ وقت گزرتیاں پتہ نہیں چلتا، پاسا پلٹتیاں پتہ نہیں چلتا. اجڑے چہرے کو دیکھ کے غرور تے کبر کر رہے ہیں. تھوڑے دن نہیں گزرتے یہ چہرے تے پیالے بڑھن لگوے نل، اس چہرے تے جھریاں پیمن لگوے نل. لکھا کریمہ استعمال کرو، لکھا ادویات استعمال کرو، لکھا میڈیسن استعمال کرو، لیکن چہرے دی اندر تغیر و تبدل آوے نل. اے پٹھے جواب دے بن لگوے نل، اکھاں ڈھلکن لگوے نل. اے جناب چہرے دی لالی سرخی ختم ہومن لگوے نیے. اور ولا سمجھتی ہے کہ جناب نہ اکھاں دے اتے دو دو عینکاں دے شیشے لگوے نل، وجود کمبن لگوے نل، جسم جھریاں آون لگوے نل. رب کائنات فرمیدن وہ کتھا گیا تیرا شباب، کتھا گئی تیری جوانی. بابا جی پچھا دے دے پہ میرے پاسے دیکھو، میں تمہارے واسطے واز کرے نہ بھی آؤں. میں قرآن دی آیت سنائیے تو کوں پوتھی نہیں پڑھی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی کیا ہے؟ فقط موت دا انتظار ہے. زندگی کیا ہے؟ بولو نا، موت دا انتظار ہے. جرلیو آئی تے اے سب شے ختم ہو ویندی ہے. سب تو پہلے اے تواڈا ناواں ختم ہو ویندے، نام ختم ہو ویندے. پہلے آدھے نے کون ہے؟ اے جناب جام فلاں ہے، جام فلاں ہے، جام فلاں ہے. یہ کون ہے؟ ملک فلاں ہے، ملک فلاں ہے. لیکن جرلے ٹرویں دے کوئی آدھے عبد الرحمن دی چار پائی چاہ گناؤ، نور محمد دی چاہ گناؤ، غلام محمد دی چاہ گناؤ. وہ آدھے نہیں، میت نو لائے آؤ. کیڑی شے لائے آؤ؟ میت. یعنی سب تو پہلے تہاڈا نام ختم ہو ویندے. ول کتھے چودھری تے کتھے ملکیت تے کتھے علامہ تے کتھے مولانا تے کتھے پیر صاحب. نام ختم. کوٹھیے بنگلائے نیم پلیٹ چینج ہو ویندی ہے یا مرحوم دا لفظ نال آوے دے. حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کو گزر دینا. حدیث پاک دے اندر آدھے حضرت علی فرمیدن یا اہل القبور ابوابکم قسمت و دیارکم سکینت و ازواجکم زوجت. او قبر والے ہو، او قبر والے ہو، ابوابکم قسمت، تہاڈے مال تقسیم کر دیتے گئے و دیارکم سکینت، تہاڈے گھراں دے اندر اور لوگ آ کے آباد
برباد ہو گئے نا تھوڑے گھروں تو تھوڑی نیم پلیٹ ہٹا دی گئی ہے تھوڑے بنگلیاں تو تھوڑا نامہ ہٹا دیتا گئے اور تھوڑیاں لکھاں روپے دیا مسہریاں انہاں دے ہوتے اور لوگ آکے سن دے پہنا وَأَزْوَاجُكُمْ زُوِّجَتْ سب تو بڑی بات وہ تھوڑیاں محبت کرن والیاں گھر والیاں پیار کرن والیاں گھر والیاں جنہ دے بغیر توڑا ہی لمحہ نہ گزر دائی جنہ دے واسطے اپنے والد کو ٹھکرا چھڑے دے آوے جنہ بیویاں واسطے اماں دینا فرمانی کرے دے آوے اماں اس کوٹھی دے اندر میری گھر والی راسی اماں تو سا کھدار مرے دے وے اماں تو سا کھنگ دے وے سڑیاں کالینا خراب ہونے لے تو سا پیرا دے ہوتے ایک پھوسیاں لا کے آنے وے سارے کمرے خراب ہونے لے فرمایا وہ کمرے انہاں دے اندر رحمن والیاں بیویاں وہ پیار کرن والیاں بیویاں حضرت علی فرمینل وہ لوگو ازواجکم زوجت وہ تواریاں بیویاں عدت گزارن دے بعد دوسریاں نال نکاح کر کے چلیاں گئیاں حضرت علی دا فرمان سچے غلط ہے جڑے ہولے بولیں دے تو ایمان کوئی نہیں زور دا بولو سارے بولو سونے علی دے منن والے یکے بولو سچ لیکن سب کو اس بات دی کرے فکر ہوئی نہیں سوچ بچار کی تھی ہی کو جملہ حالی دے بڑا وقت بڑا ٹائم میرے دوستوں میرے بزرگوں خلاق عالم نے اپنے کلام دے اندر فرمایا اے لوگو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ اے لوگو سوچ وچار کرو فکر کرو غور کرو کہ دے واسطے کل دے دن واسطے قرآن دے لفظاں تے غور کرائے وَلْتَنْظُرْ سادہ لفظ ہے انتظار کرائے کیا کرائے انتظار کون کرے مولوی پیر فرمایا نا نفس ہر انسان کس دا لغد غد عربی دی آدھن اندر آدھن کل کو لغد کل فلانا کم کل 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 اساں انتظار وچ بیٹھے ہیں سینکڑاں سالاں دے قرآن اج نازل تھے بولو تو صحیح ہے ہفتہ پہلے نازل مہینہ پہلے 10 سال پہلے جی بھائی 1400 سال پہلے نازل ہوئے اللہ پاک ویلے بھی فرمیدہ پہ انتظار کرائے کیڑی شہدہ لغد کل دا یعنی قیامت تے کل آمن والی ہے مولوی دی گل نہ منو پیر دی نہ منو قرآن دی تو منو بولو تو صحیح یار میں آپوں یہ لفظ نہیں بنایا نہیں آپوں ترجمہ کر رہا آدھو مولانا سے کل 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 کیا کل حساب 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 کیا حساب اللہ دا قرآن آدھا پہ اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اے لوگوں حساب و کتاب قریب حساب دا وقت قریب قرآن دے کہ جناب والا کلا منوریے ایک کیمیا دا پائے آج دنیا تو کمپیوٹر دے دور دے اندر کی دیا دیئے کمپیوٹر دے اندر تو سڑے دے کہہ دی عمر 70 سالے تے 60 سال پہلے دا کو واقعہ انہیں فیڈ کی تائی کمپیوٹر دے اندر ایک بٹن دبائے
وہ ساری شے 60 سالہ والی سامنے اے کوئی نہ تے 50-60 سالہ والا بندہ جن حافظہ قائم ہوئے ایویں اکھیں صرف نوٹے چاہ تے بچپن دیاں ساریاں گلاں دماغ وچ آویں نہیں آویں والا دیاں یار کل دی تگال ہے اے کل دی تگال ہے فلاں ہاسے فلاں کریں دے آسے کل دی گال ہے او بھائیو تھوڑا جہاں دو تے غور کر کے دین کو مشکل نہیں ہے کوئی اوکھا نہیں ہے اللہ دی قسم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر دین بہت آسان ہے دین بہت آسان ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کول صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا کوئی آسان رستہ دسو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ توڑا وجود ہے نا پورا جسم این وجود ہی چوں جسم ہی چوں دو چیزاں دی ضمانت تساں میں محمد کو دے ہو چاہ تے جنت دی ضمانت میں محمد تو کو دے ہو کتنی ہیں چیزاں یہ آقا دا فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں دو چیزاں فرمایا ما بین الشفتین یہ تو ہڑے جڑے دو ہونٹ ہیں نا انہاں ہونٹاں دے درمیان جڑی ہک شے ہے وہ کیڑی شے ہے زبان سرے کی چاہتے ہیں جیب زبان ہون تے خیر کہیں دی گل نہیں اگے گل لیاں دی گل ہوندی آئی کوئی معاملہ ہو بنیا وہ آدھے یار میں گل کیتی ہے میں زبان دیتی ہے میں ہر صورت زبان دیتی ہوئی پلیساں ٹھیک ہے نا یعنی زبان دیتی آئی ہن جھوٹ نہ بول سکدا زبان دیتی آئی ہن دھوکہ نہ کر سکدا زبان دیتی آئی ہن فراڈ نہ کر سکدا میں زبان دیتی آئی ہن میں پھر نہ سکدا ایویں آئی نا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان دی ضمانت دیو ہن نہ مولوی دی زبان ہے نہ پیر دی زبان ہے نہ عالم دی زبان ہے نہ سردار دی زبان ہے نہ خان دی زبان ہے نہ کہیں ملک دی زبان ہے نہ کہیں وڈیرے دی زبان ہے جو ہے جھوٹے کوڑے پلاڑے فراڈے دھوکے ول پوچھے اسے ہی سیاست کرے دے پایا سے کیا کریں دے پایا سے سیاست کرے دے پایا سے میرے دوستوں میرے بزرگوں سیاست بمین حکومت آدھے ہوئے کہ سیاست حکومت دنا ہے کیا میرے آقا نے حکومت نہیں کی تھی کیا ابو بکر عمر عثمان و علی نے حکومت نہیں کی تھی بولو تے سے جھوٹ بولی فراڈ کی تھی دھوکہ کی تھی ساڑھے جو ہر بندہ تلیا جو جھوٹ نے بیٹھے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان دی ضمانت لے سو یعنی جھوٹ نہ بولے سو زبان دی ضمانت لیو یعنی گال تے مندہ نہ کڑے سو زبان دی ضمانت لیو کہیں دنال برا نہ لے سو زبان دی ضمانت لیو کہیں دنال غلط گال نہ لے سو زبان دی ضمانت لیو و جناب کہیں دنال غلط کاری دے الفاظ نہ بولے سو زبان دی ضمانت لیو بد اخلاقی نہ کرے سو زبان دی ضمانت لیو بد کلامی نہ کرے سو اچھی گل ہے بولے تو صحیح صرف نماز روزہ دین نہیں نماز پڑھ کے دیئے لیکن مسجد بیٹھا ہویا گالی کڑے نہ بیٹھے نماز پڑھ کے دیئے بیدے اتے کیچڑ اچھلے نہ بیٹھے نماز پڑھ کے دیئے لیکن اتھائی بے کے جھوٹ دے ٹیلی فون کرے نہ بیٹھے نماز پڑھ کے دیئے
لیکن میں نمازی کو جناب والا ایک کم تر سمجھے نہ بیٹھے وہ جناب تو تے کمی آدمی ہے تو تے مزدور آدمی ہے میں خان چودھری ملک تے بڑے رہا میرے نال ایسی گفتگو نہ کر میرے نال ایویں نہ بیٹھ ٹھیک ہے نا بھائی زبان دی ضمانت منگی ہے اسارے گھر دے اندر ساری زبان ٹھیک نہیں ہے باپ دی بچیاں نال ٹھیک نہیں ہے بچیاں دی باپ نال ٹھیک نہیں ہے طرز تکلم ٹھیک نہیں ہے گفتگو ٹھیک نہیں ہے یہ جو 1400 سال پہلے قرآن نازل تھی آہا او ملک صاحب او بھائی خیرے انگوٹھا اے والا انشاءاللہ نو ٹھیک کر گن سن بعد تو سا پہلے میری گل سنو میں قرآن و حدیث تو سنے دا بیٹھا ہوا وٹے نہیں مرے دا بیٹھا وجہ یہ ہے اسا مولوی دی گل کو ایویں ذرا بھی توجہ نہیں دے دے یہ ملا یہ ملونٹے ملڑو کہ اے آئین چاولاں واسطے روٹی واسطے کی گل ہے نہ دی اے میں حقیقت بیٹھا عرض کرے وہ اللہ دے بندے ہو مولوی توڑا خیر خواہ ہے اس جیسا خیر خواہ تو کو نہیں لبنا تو سا جمعے ہو کانچ آزان کہیں دیتی ہے تھوڑا جہاں وڈے ہوئے اعوذ باللہ بسم اللہ کہیں سکھائے جوان ہوئے شادی نکاح کہیں کیتے دنیا تو ٹورن لگے ہوئے سکرات لگیے سورت یاسین کہیں تلاوت کیتی ہے ٹورے ہوئے جنازہ کہیں پڑھائے جی بھائی بعد دے اندر دعا کون کھڑا کریں دے خان ملک جام چودھری سائیڈ تے کھڑن قبر دے اندر اتر کے تے منہ سدھا کون کھڑا کرویں دے یہ کل خانیاں تے ختمہ تے تواری مغفرت دی دعا کون بیٹا مانگ دے کیا دیتے ہوئے حکم لکھا روپے کوئی براتاں دے دے 5000 4000 8000 10,000 کہیں مولوی توارے کو مطالبہ نہیں کیتا توارا کلاس 4 دا چپڑاسی چوکیدار 35 تو 40,000 گھن دے کسے مولوی دی تنخواہ 35-40,000 نہیں ہے لیکن وطوی کہیں مولوی نہ احتجاج کیتے نہ تمہارے سامنے اے آکھے کہ میں کو تنخواہ تھوڑی کیوں دیتی وے میں تمہارے بچے نہیں پڑھے دا بھائیو خیال کیتا کرو یہ بھی انسان ہوندن انہاں دے جسم دے اندر بھی ایک دل ہوندے انہاں دے ذہن بھی ایک دماغ ہوندے سوچ ہوندی ہے لیکن الحمدللہ سب کو اس چیز دی فکر نہیں ہے یہ ضرور آہدے ہیں جرلے اللہ رسول دی گال کریں ہیں ان کو غور نال سنو پتہ نہیں کیڑے ویلے رب ذہن پھیر دے وے تے عمل دی توفیق نصیب ہو بجے بس بھائی میں اپنی گل ختم کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا 2 چیزوں دی ضمانت ما بین الشفتین جو 2 ہونٹا دے درمیان ہے اس زبان دی میں کو ضمانت لے ہو ما بین الفخذین 2 رانا دے درمیان 2 ٹنگا دے درمیان جو چیز ہے اس دی بھی میں محمد کو ضمانت لے ہو جنت دی ضمانت میں محمد تو کو عطا کرے گا فرمایا جنت میں محمد دیتا کو طرفوں تو کو ملوے سی جنہی امائیاں بی بیاں ہدن انہا واسطے میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا آبری امت دیاں عورتا من امراتن صلت خمسہا وصامت شہرہا ویطاعت بالہا وعصمت نفسہا اے میری مائی بہن بی بی بیٹی حضور فرمین دے پہن جس مائی نے 5 نمازہ پڑھیاں مہین رمضان دے روزے رکھے اور اپنے خاوند دی فرما برداری کی تھی اپنی عزت دی محافظت کی تھی میں محمد ضمانت لینا جنت دے 8 دروازے جنہیں بھی جو چلی ویسی پوچھن والا کوئی نہ ہو سی حضور دی ضمانت ہے
میرے آقا کو وڈی ضمانت کہہ دی ہے لیکن کہنے واسطے جن دنیا دے اعمال اچھے کیتن او دی آخرت اچھی ہو سی جن دنیا دے اعمال چنگے ہیں او دی آخرت چنگی ہو سی خاتمہ ایمان تجھی سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تبر بالخواتیم او لوگوں اعتبار خاتمے داؤں لے دنیا کیسی بھی گزرے پئی لیکن پتہ نہیں کوئی ایک ایسا عمل جڑا تو سا چنگا کیتا ہوئے تے رب کو وہ پسند آ گیا ہوئے. امام راضی رحمت اللہ حدیث دی کتاب لکھتے بیٹھے دا ٹائم میں دواتی جو میں قلم بوڑی نے جو ہی قلم لکھن واسطے ورقے تے رکھی نے اتے مکھی آ کے بہ گئی ہے. امام نے قلم روک دیتی ہے مکھی پیاسی ہے تسی ہے چلو دواتی جو وط والا پیسی آئی تے بوڑ جنسا لیکن اے اگر اڑ گئی وط اے اللہ کو شکوا نہ کرے کہ جناب ہینے میں کو سیائی دائی پیمان دیتی قلم روک دیتی نے مکھی نے جب رج کے سیائی پیس کی دیئے آپ نے والا قلم بوڑ کے کہ لکھے بعد از وفات کہ بزرگنا الخابج ملاقات نے پچھے نے کیا بڑی آپ نے فرمایا مرحلے تے بڑے مشکلاں میں توحید پیش کی تھی رسالت پیش کی تھی اطاعت پیش کی تھی. اللہ نے فرمایا امام راضی میں تے کو بخشنی دینی تیری اس رات دے اس ہک عمل دی وجہ کر کے کہ جائے رات مکھی تیری قلم تے بیٹھی ہے تے ترس کیتا ہے رحم کیتا ہے جا میں تیرے تے رحم کر چھوڑے می. ٹھیک ہے نا بھائی. اس واسطے کوئی بھی عمل کیتا کرو رب دی رضا واسطے کیتا کرو کہ اللہ راضی ہو اون دا حبیب راضی ہو. دنیا کچھ کرے نہ کرے اچھا آکھے نہ آکھے دنیا دی پرواہ نہیں. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف تلاوت کی تھے اس تو پہلے ارشد صاحب نے جو نعت خوانی کی تھی احباب نے جو ذکر اذکار تلاوت تسبیحات کی تھی یہ جو کچھ لواحقین نے صدقہ و خیرات دا اہتمام کی تھے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب جام امتیاز صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچا. یا اللہ وہ مخلص انسان ہے تیرا تے تیرے حبیب دا مطیع تے فرما بردار انسان ہے یا اللہ ان دیاں غلطیاں خطاواں کو نہ دیکھیں اپنی رحمت دے نارو کو معاف فرما. پیارا رب دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. یا اللہ تیرے محبوب نے فرمائے جتنا 40 بندے اکٹھے ہو کے کہ واسطے دعا چکرن اللہ تو انہاں دے ہتھاں کو خالی نہیں بنے گا اتنا کئی 40 بیٹھے یا اللہ اس دے اندر بہت سارے نیکوکار لوگ بیٹھے یا اللہ سارے اٹھے ہتھاں کو خالی نہ بلا ساری دعاواں جام سے دے حق کے قبول تے منظور فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقرباء رشتہ دار والدین بھائی بند دنیا رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. سن ربا سارا خاتمہ بھی ایمان تے فرما، آمین. مرد ول کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.